اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں لاہور کی حدود میں سفر کر رہا تھا۔ ایک گاؤں میں ایک صاحب اسرار درویش رہتے تھے جن کا گزارا کاشتکاری پر تھا۔ حکومت ان سے کچھ مطالبہ نہ کرتی تھی۔ آخر اس گاؤں میں ایک بے مروت کوتوال کا تقرر ہو گیا۔ اس نے بزرگ سے لگان وغیرہ کا حصہ مانگنا شروع کر دیا اور حکم دیا کہ اتنے سال تو نے کھیتی باڑی کی ہے اور لگان ادا نہ کیا تو یا تو اتنے سال کا بقایا ادا کرو ورنہ کوئی کرامت دکھاؤ۔ بزرگ نے فرمایا، میں تو ایک مسکین آدمی ہوں، کرامت کیا ہوتی ہے؟ کوتوال نے سختی شروع کر دی اور کہا کہ میں ہرگز تجھے نہ چھوڑوں گا، یا تو اتنے سال کا لگان دو یا کرامت دکھاؤ۔ درویش مجبور ہو گئے، تھوڑی سی فکر کی، پھر اس کی طرف چہرہ کیا اور کہا، کون سی کرامت چاہتا ہے؟ مانگ۔ کوتوال نے کہا کہ گاؤں کے قریب دریا بہہ رہا ہے، تم اس کے اوپر سے گزر جاؤ۔ درویش نے دریا پر اپنا مبارک قدم رکھا اور اس طرح دریا پر سے گزر گئے جیسے عام آدمی خشکی پر چلتا ہے۔ جب دریا عبور ہو گیا اور واپسی کا ارادہ کیا تو کشتی طلب کی۔ لوگوں نے عرض کیا کہ جیسے آپ تشریف لائے تھے ویسے ہی واپس ہو جائیں۔ بزرگ نے جواب دیا، مجھے اس بات کا اندیشہ ہے کہ کہیں میرا نفس تکبر نہ کرنے لگے اور کہیں یہ نہ سمجھنے لگے کہ میں کچھ بن گیا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک دن سفر کے دوران ایک مجذوب بزرگ سے ملاقات ہو گئی۔ ہم اکٹھے سفر کر رہے تھے کہ ایک صحرا میں سے ہمارا گزر ہوا۔ پانی کی قلت تھی، مجھے پیاس محسوس ہوئی، لیکن اس بزرگ کی وجہ سے میں نے پیاس کا اظہار نہ کیا۔ وہ بزرگ روشن ضمیر تھے، کھڑے ہو گئے اور فرمایا، مجھے معلوم ہے کہ تم پیاسے ہو۔ میں نے عرض کیا، حضور درست ہے۔ فوراً اپنے مبارک پاؤں کو زمین پر مارا، پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا۔ فرمایا، جتنا پانی چاہو پی لو۔ میں نے اس چشمے سے پانی پیا۔ اس چشمے کے پانی کی لذت زندگی بھر نہیں بھلا سکتا۔ آج تک اس پانی کی لذت جیسی لذت مجھے نصیب نہیں ہوئی جب اس منزل سے آگے بڑھے۔ میں نے نماز شام ادا کی، وہ بزرگ اپنے شغل میں لگ گئے۔ کچھ وقت کے بعد میری طرف متوجہ ہوئے اور کہا، بیٹا، قیامت کے دن جب اہل محبت اپنی قبروں سے اٹھیں گے، اپنے خیمے دوزخ کے دروازے پر نصب کر کے بیٹھ جائیں گے۔ جو ان کی نظر دوزخ پر پڑے گی، دوزخ کی آگ نیچی اور دھیمی ہو جائے گی۔ کسی کو یہ مجال نہ ہوگی کہ سر اٹھا سکے۔ جب دوزخ کی آگ دھیمی ہو جائے گی تو خلق کے لیے راحت ہوگی اور عذاب سے نجات کا سبب بنے گی۔ اہل محبت کا دوزخ کے سامنے خیمہ زن ہونے کا مقصد بھی یہی ہوگا کہ خلق خدا اس عذاب سے بچ جائے۔ ایک اور واقعہ سناتے ہوئے بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ اہل جنوں میں سے ایک صاحب مجھے ملے۔ وہ درویش 60 سال سے عالم جذب میں تھے۔ وہ حضرت حق و عجائب قدرت حق میں اتنے مشغول تھے کہ انہیں مخلوق کی خبر نہ تھی۔ ایک رات مجھے تنہائی میں ان کے پاس جانے کا شرف حاصل ہوا۔ تلاوت کلام پاک میں مشغول تھے۔ ان کی پیشانی سے نور کی ایسی شعائیں نکل رہی تھیں کہ جن کی روشنی عرض سے حجاب عظمت تک پہنچ رہی ہو۔ میں قریب تر ہوا کہ اس نعمت عظیم سے کچھ حاصل کر سکوں۔ جب میرے قدموں کی آواز سنی، پیچھے مڑ کر دیکھا، فرمایا، اے درویش، تو نے میرا راز دیکھ لیا۔ جو کچھ تو نے دیکھا اس کا ذکر کسی سے ہرگز نہ کہنا۔ یہ کہا اور سر آسمان کی طرف اٹھایا اور کہا، الہی، جب تو نے میرا اور اپنا راز ظاہر کر دیا ہے، اب میرا یہاں رہنا دشوار ہے۔ ابھی یہی کہا تھا کہ جاں بحق ہو گئے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔